نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے اٹھائے جانے میں کم و بیش 500 سال کا فاصلہ ہے۔ یہ 5 صدیاں عہد فترت کہلاتے ہیں، جن میں کوئی رہنمائی کرنے والا بندہ نہیں تھا۔ صحیح رہنمائی کرنے والا مولوی بھی تھے، پیر بھی بنے ہوئے تھے، درویش فقیر بھی لوگ بنے ہوئے تھے، لیکن سب گمراہ تھے، اور جو حق کو تلاش کرتے تھے انہیں حق نہیں ملتا تھا۔ مکہ مکرمہ کا ایک شخص زید بن عمر بن نفیل ہوا ہے، اس نے جہاں تک وہ چل پھر سکا یا جہاں تک عربوں کی تجارتی قافلے آتے جاتے تھے وہ سارے ممالک میں گیا حق کی تلاش میں۔ وہ عیسائیوں کے راہبوں کے پاس بھی گیا، یہودیوں کے علماء کے پاس بھی گیا، لیکن جو چوٹی کے راہب یا علماء تھے انہوں نے اسے بتایا کہ ہمارے پاس حق نہیں ہے، جو ہمیں ملا ہے ہم اس پر بیٹھے ہیں، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ بھی حق نہیں۔ تو پھر حق کہاں سے ملے گا؟ اس نے کہا، انہوں نے بتایا کہ اب حق نبی آخر زمان مبعوث ہوں گے اور وہ تمہارے ہی شہر میں مکہ مکرمہ میں ہی مبعوث ہوں گے، ان کا انتظار کر۔ وہ پھر مکہ میں مقیم ہو گیا، گھر پہ آ گیا، تو اس کے بہت سے اشعار بھی ہیں، بہت ادبی آدمی تھا، تو وہ کہا کرتا تھا کہ اس کے کچھ شعر ہیں کہ اربم واحدن ام الف ربن، اربن واحدن ام الف ربن، بھئی پروردگار پالن ہار پیدا کرنے والا کوئی ایک ہو سکتا ہے، ہزاروں نہیں۔ اگر پیدا کرنے والے روزی دینے والے ہزاروں ہوتے تو مخلوق کو آپس میں بانٹ لیتے، کوئی کسی کا مالک بن جاتا کوئی کسی کا، اور یوں مخلوق مختلف کی ہو جاتی اور لڑائیاں ہوتی اور ایک دوسرے سے یہ نہیں ہو سکتا۔ کائنات کا مالک کوئی ایک ہے اور وہی سب کا پالنہار ہے، وہی سب کا رب ہے۔ الدین اذا تقسمت الامور، یہ کوئی مذہب ہے کہ آپ کام بانٹ دیں، یہ جو ہے جی یہ درد ٹھیک کرتا ہے، یہ جو ہے یہاں جاؤ تو یہ روزی زیادہ ہو جاتی ہے، یہاں جاؤ تو اولاد ملتی ہے۔ آپ نے دیکھا آج کل بھی لوگوں نے مزار بھی بانٹے ہوئے ہیں کہ اس خانقاہ پہ سلام کرو تو ٹانگ کا درد ٹھیک ہو جائے، اس سلام پہ کرو تو پیٹ کا درد ٹھیک، فلاں خانقاہ پہ جاؤ تو اولاد مل جاتی ہے، فلاں بزرگ کی مزار پہ جاؤ۔ وہ کہتا تھا یہ دین نہیں ہے، جب کام بانٹ دیے جائیں اور ہر کوئی مختلف کام کرنے والا بنا لیا جائے، یہ دین نہیں ہے۔ الدین اذا تقسمت الامور، جب کام بانٹ دیے گئے تو دین کہاں رہا؟ اربم واحدن ام الف ربن، الدین اذا تقسمت الامور، رب ایک ہے، دو نہیں ہو سکتے، ایک سے زائد نہیں ہو سکتے، اور یہ دین نہیں ہے جس میں کام بانٹ دیے جائیں۔ کس کس کی عبادت کرو گے؟ جس طرح روزی کے لیے مختلف دروازوں پہ نہیں جایا جا سکتا، اسی طرح باقی امور کے لیے کس کس کے دروازے پہ جاؤ۔ ترکت اللات والعزی جمیعا کذالک یفعل الرجل البصیر، میں لات اور عزی سب کو چھوڑتا ہوں، میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا، میں نے انہیں چھوڑ دیا۔ ترکت اللات والعزی جمیعا کذالک یفعل الرجل البصیر، جو صاحب بصیرت ہوگا ہر بندہ ایسا ہی کرے گا۔ جو عقل کے اندھے ہیں میں ان کی بات نہیں کرتا، جسے اللہ کریم بصیرت دے گا وہ ایسا ہی کرے گا جیسا میں نے کیا۔ اور پھر وہ ہاتھ پہ تھوڑی سی مٹی رکھتا، اس پہ پیشانی رکھ دیتا اور کہتا کہ اللہ میں جانتا ہوں تو ہے، لیکن نہیں جانتا تو کیسا ہے، مجھے نہیں پتا تیری عبادت کا طریقہ کیا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ تو کس بات میں راضی ہے کس میں ناراض ہے۔ اس پہ پیشانی رکھ دیتا اور کہتا یا اللہ میری طرف سے یہی قبول فرما، اسی کو میری عبادت سمجھ، چونکہ مجھے کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے دنیا سے گزر چکا تھا، تو اس وقت عہد فطرت میں اسلام یہی تھا کہ اللہ کی وحدانیت پہ یقین رکھے،
توحید باری پہ قائم ہو وہ مسلمان ہے۔ حضور کی بعثت سے تفصیل اسلام کی آئی، اور پھر جو حضور نے فرمایا اس کو ماننا اسلام ٹھہرا۔ اسی لیے حضور کے بزرگ والدین حضرت عبد المطلب یہ سب مسلمان تھے۔ یہ جو ہمارے ہاں رواج پا گیا نا کہ حضور کے والدین مسلمان نہیں تھے، کل نور نامے میں نظمیں لکھ دی ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب سے جب ابرا کے لشکریوں نے اونٹ پکڑ لیے تو آپ مکہ مکرمہ، ابرا نے جب حملے کا ارادہ کیا تو مکہ مکرمہ خالی کر کے لوگ پہاڑوں پر چلے گئے۔ آپ رئیس تھے مکہ مکرمہ کے، آپ ابرا کے پاس تشریف لے گئے تو اس کے خدام نے بتایا کہ جی مکہ مکرمہ کا رئیس آیا ہے، تو اس نے کہا بلاؤ پیش کرو۔ اپنے خیمے میں بیٹھا تھا، جب آپ تشریف لے گئے تو اس نے پوچھا کس غرض سے آئے ہیں، تو فرمایا میرے اونٹ تھے تو آپ کے لشکریوں نے پکڑ لیے ہیں، تو میں اس لیے حاضر ہوں کہ مجھے میرے اونٹ واپس دلا دیے جائیں۔ تو اس نے کہا بڑی عجیب بات ہے، میں تو بڑا حیران ہوا ہوں آپ کی بات سن کر۔ میں آیا ہوں کہ مکہ مکرمہ میں جو بیت اللہ ہے اسے گرا دیا جائے، اور میں نے اسی طرح کا ایک مکان بنایا ہے یمن میں، تو لوگ اس کا طواف کریں۔ تو آپ وہ بات ہی نہیں کر رہے، تو آپ اونٹوں کی بات کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا اللہ نے اونٹوں کا مالک مجھے بنایا ہے، میری ملکیت اونٹ ہیں، تو میں تمہارا مقابلہ تو کر نہیں سکتا، تمہارے پاس بہت بھاری لشکر ہے اور ہمارے پاس فوج بھی نہیں ہے، اتنا اسلحہ بھی نہیں ہے، افرادی قوت بھی نہیں ہے، تو ہم نے تو شہر خالی کر دیا ہے، ہم آپ سے نہیں لڑیں گے۔ اس لیے نہیں لڑیں گے کہ اونٹ تو اللہ نے مجھے دی، میں اونٹوں کا مالک ہوں، میں اونٹوں تک کی آپ سے بات کر رہا ہوں کہ میرے اونٹ مجھے دے دیں۔ یہ جو گھر ہے اس کا بھی ایک مالک ہے، ہم تو نہیں لڑ سکتے لیکن وہ تم سے مقابلہ کر لے گا، وہ اپنے گھر کو بچا لے گا۔ اس وقت تو یہی اسلام تھا نا، توحید باری پہ قائم ہونا۔ حضرت عبداللہ آپ کے والد گرامی کو مکہ مکرمہ کی کسی عورت نے دعوت دی، آپ نے فرمایا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ناجائز کام نہیں کر سکتا۔ یہی دلیل ہے ان کے مسلمان ہونے کی۔ تو فرمایا جب پھر نزول قرآن ہوا تو پھر جو حضور نے عقیدہ بتایا وہ عقیدہ اسلام ٹھہرا، جو حضور نے عمل بتایا وہ عمل اسلام ٹھہرا۔ آپ کی بعثت سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا۔